5واں پارہ ہے سورہ نساء، اور سورہ نساء کے 10 رکوع ختم ہو چکے، 11واں رکوع جاری ہے۔ 11 رکوع آج ابتدا سے پڑھیں گے، اور 5ویں پارے کے 7 رکوع ختم ہو چکے، 8واں رکوع آج ابتدا سے پڑھیں گے۔ 8ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، اور آیت نمبر ہے 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم۔ الم تر الی الذین قیل لهم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، قیلا جن کو کہا گیا تھا، قیل لهم ان کو کہا گیا تھا، یعنی جن کو حکم ہوا تھا، کفو اپنے ہاتھ، اور کفو روکے رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھ، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہو، فلما کتب علیہم القتال پھر جب حکم ہوا ان پر قتال کا، اذا فریق منہم تو اس وقت ایک جماعت ان میں سے، یخشون الناس ڈرنے لگی لوگوں سے، کخشیت اللہ جیسے کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈر، وقالو وہ کہنے لگے، لما ربنا اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال کیوں کر ہم پر یعنی ہمارے رب یہ جہاد ہم پر کیوں فرض ہوئی، لولا اخرتنا الی اجل قریب کیوں نہ اس کو مؤخر کر لیا ہوتا ہم کو تھوڑی مدت، الی اجل قریب تھوڑی مدت کے لیے، قل متاع الدنیا قلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار کے لیے، ولا تظلمون فتیلا اور تم پر ایک دھاگے کے برابر یعنی رائی ذرہ برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جہاد کے متعلق بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ترغیب دی، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ تمام جو مسلمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جسم کی مانند ہے، اور جب جسم کی آنکھ کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور جسم کے سر میں درد ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو، کسی جگہ پہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو اس کی تکلیف کا احساس اور اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش باقی سارے مسلمانوں کو ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی دی کہ آپ کیوں نہیں قتال کرتے، کہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا مددگار ہو، حمایتی ہو، اور فتح مکہ کے موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی فتح مکہ فتح فرمایا اور صحابہ کرام ساتھ تھے، تو اللہ نے گویا یہ جو مکے میں رہنے والے مسلمان تھے وہ اذیتیں برداشت کر رہے تھے، وہ تکالیف برداشت کر رہے تھے، تو ان کے لیے گویا ایک مدد کی جو اللہ نے ایک صورت بنائی، اور ان کی مدد اللہ نے اس طرح فرمائی کہ مکہ فتح ہو گیا، ان کو آزادی مل گئی، وہ ان تکالیف سے بچ گئے۔ اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی تھی کہ اخرجنا من هذه القرية اس بستی سے ہمیں نکال دے، تو بعض کو اللہ تعالیٰ نے نکلنے کی صورت جو ہے نا وہ مہیا فرما دی کہ وہ بستی سے نکل گئے، وہاں سے مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے ان کے مواقع اللہ نے مہیا فرما دیے۔ اور بعض ایسے تھے جیسے حضرت بلال کو جو ہے نا وہ خرید کر آزاد کر دیا گیا۔ تو مختلف اللہ تعالیٰ نے ان کے حمایتی، ان کے مددگار، مختلف صورتوں میں اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو ایک بات میں نے کل عرض کی تھی کہ دعا اللہ سے پہلا جو
جو انسان کا مشکل حال میں پہلا جو نظریہ ہے، پہلی جو نظر ہے وہ اللہ پر جانی چاہیے، کہ جو انسان پر پریشانی آئے، کوئی حال آئے، پر جس قسم کی بھی ہو، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. دیکھو دنیا کی جتنی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، اللہ کے لیے وہ بڑی بھی چھوٹی ہے، اللہ کے لیے وہ بڑی بھی چھوٹی ہے. اور دیکھو یہ ناممکن کا کنسپٹ یہ ہمارے لیے ہے، مشکل کا کنسپٹ یہ ہمارے لیے ہے. یہ کام نہیں ہو سکتا مجھ سے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ جو الفاظ ہے نا، یہ ہم اور آپ کے لیے ہے، یہ ہم اور آپ کے لیے. یہ میں کہوں فلانا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تو یہ جو ورڈز ہیں، یہ جملے یہ ہم اور آپ کے لیے ہیں. یہ کنسپٹ اللہ کے لیے ہرگز نہیں ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں یہ دعا اللہ سے مانگوں اور اللہ یہ دعا قبول نہیں کر سکتا، یہ ہرگز. اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ کسی آدمی سے آدمی اس کی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے، اللہ سے اس کی حیثیت کے مطابق مانگو، کہ اللہ کی حیثیت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اس لیے اللہ سے مانگو. اب دیکھو بظاہر کوئی مدد کی صورت نہیں ہے، بظاہر مدد کی کوئی صورت نہیں تھی کہ جو مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے، اب ان کی بظاہر اور کوئی مدد کی صورت نہیں تھی، کیونکہ جو مسلمان تھے جن سے توقع تھی کہ شاید یہ اکٹھے ہوں، مجمع ہوں اور ان کا مقابلہ کیا جائے، اس کی تو اجازت بھی نہیں دی گئی. چونکہ اس کی اجازت ہی نہیں تھی تو پھر انہوں نے ہجرت کر لی. اب جب ہجرت کر لی تو وہ جو ذرا سی امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب تو بالکل ایک اللہ کے علاوہ ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے ان کو کوئی اور کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملتا تھا. اس سے ایک بات اور ذہن میں آئی. دیکھو ہم جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا، دعا مانگتے ہیں تو ایسے دعا کر رہتے ہیں، یا اللہ میرا فلانا کام کر دے. دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر اس طرح نہ ہوا تو میں یہ تدبیر کر لوں گا، یہ تدبیر کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، ادھر سے لے لوں گا، ادھر سے کر لوں گا. یعنی اللہ سے مانگتے وقت بھی دل میں یہ ہوتا ہے. نہیں، جب فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعا جب اللہ سے کرو نا، اللہ سے کرو تو بالکل خالص ہو کے اللہ سے کرو کہ اللہ میرا مسئلہ آپ نہیں حل کر، تو نہیں حل کرنا ہے، اور میرا کوئی نہیں ہے، اور میرا تجھ میں ہی بھروسہ ہے، اس کے علاوہ کسی پر کوئی اور بھروسہ کرنے کے لائق بھی کوئی کیسے ہو سکتا ہے. کہ انسان کا دائرہ اختیار کتنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کیا پدی کا شوربہ، کیا انسان ہوگا، کیا اس کا دائرہ اختیار ہوگا، چاہے جتنا مرضی بڑا ہوتا اس کے پاس کیوں نہ ہو. جس انسان کو چاہے جتنا بڑا مرضی ہوتا کسی کے پاس کیوں نہ ہو، یا چاہے جس حیثیت سے بھی وہ کیوں زندگی نہ گزار رہا ہو، لیکن اگر کسی انسان کو وہ فائدہ پہنچانا چاہے اور اس کے فائدہ پہنچانے میں اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو تو وہ ہرگز اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور اگر اللہ کی مرضی شامل حال ہو، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس لیے پہلا جو انسان کا نظریہ ہے، پہلی جو نظر ہے وہ اللہ پر جانی چاہیے. پھر آج کے سبق میں ایک بات اور کہ مسلمان جو جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، جان مال کی قربانی دیتا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کا دین سربلند، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. ذاتی مفاد نہیں ہوتا ہے کہ میری ذاتی اس سے دشمنی ہے. اور اس کی مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھو. اب کافر سے لڑائی ہے، اس کو نیچے گرا دیا ہے، اب اس کو قتل کر سکتے ہیں، ارادہ ہے بالکل اس پر قابو پا لیا، اور اس نے منہ پر تھوک لیا، فوراً چھوڑ دیا. یہ مسلمان کے لیے نمونہ ہے کہ مسلمان اگر کافر سے بھی لڑتا ہے تو ذاتی مفاد نہیں، ذاتیات کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. آج کیوں مسلمان ناکام ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم جس طرح آج کے سبق میں آئے گا کہ جہاد کا حکم سن کے ہم ڈر جاتے ہیں، ایسے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں. کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جیسے بعض جو ہے نا ویسے بھی ہیں کہ اگر ان کا پوسٹنگ ہو جائے بارڈر کی طرف تو پریشان ہو جاتے ہیں، وہی میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، دعائیں شروع کر دیتے ہیں. آپس میں بیٹھے اس لیے میں کھل کے بات کر رہا ہوں، ناراض نہ ہوں، کسی کو بری لگے تو. پریشان نہیں ہونا ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں.
اور اگر اللہ شہادت کی موت دے دے، اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ساری زندگی جہاد میں گزاری. فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جسم کا شاید کوئی حصہ باقی نہیں تھا جس پر زخم کا نشان نہ ہو. کوئی ایک بالش جگہ ایسی نہیں تھی، ایک بالش پہ ایسی جگہ خالی نہیں تھی جس پر زخم کا نشان نہ ہو. ساری زندگی جہاد میں گزار دی. مسلمان نہیں تھے پھر بھی قتل و قتال میں جو ہے نا وہ لڑائیوں میں گزاری. جب مسلمان ہو گئے تو پھر بھی جہاد میں ساری زندگی گزاری. تو اگر اس چیز کے اندر موت ہوتی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے موت آتی کے ساتھ. اچھا، آج کل بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا محلے میں، علاقے میں، کہ ساری زندگی ان کی دشمنداری پہ گزری. ساری زندگی بس یہی قتل و قتال پہ گزری ان کی، لیکن موت ان کو بستر پہ آ رہی ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی پسٹل بھی ہاتھ میں نہیں اٹھایا ہوتا ہے، لیکن وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کو ان لوگوں کو دیکھو، یعنی یاد دہانی کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ساتھ ایسے بھی مسلمان تھے، ایسے بھی لوگ تھے کہ ان کو کہا گیا شروع میں ابتدان کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. یہ مکے کی جو زندگی ہے اس میں یہ تھا کہ کافر جو مرضی کہتے رہیں، جتنا مرضی ستاتے رہیں، مقابلے کی اجازت نہیں ہے. کافر اگر آپ پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، مقابلے کی، آگے سے قتل و قتال کی، جہاد کی اجازت نہیں ہے. اور اس وقت پھر وہ دعا مانگتے تھے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے. اب یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، سورہ محمد کا تیسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے، اس میں دیکھیں اس کا تذکرہ موجود ہے. یہ جو 26واں پارہ ہے سورہ محمد کا تیسرا رکوع، میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، ایمان والے کہتے تھے کہ کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہوتی جہاد کے متعلق. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، کہ جب محکم آیت نازل ہوئی، جہاد کا حکم نازل ہوا، اس وقت جو منافقین کا جو تھا اور بعض ایسے لوگ تھے جو ایمان والے بھی تھے لیکن ذرا کمزور ایمان والے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کا بھی یہ حال تھا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، آپ ان کو دیکھیں گے جن کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی بے ہوش پڑا ہوا، موت کے وقت بے ہوش پڑا ہوا ہوتا ہے، ایسے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو یہ مسلمان پہلے شروع میں دعا مانگ رہے تھے، اب جب حکم نازل ہو گیا تو انہوں نے کہا لولا اخرتنا الی اجل قریب، کہ تھوڑی سی اور مؤخر ہو جاتی، تھوڑی سی اور مؤخر ہو جاتی، ہم دنیا کا فائدہ اٹھا لیتے تھوڑا سا. بعض جو کمزور ایمان والے، اور ظاہر ہے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ منافقین کی اپنی چالیں چل رہی تھی، شیطان کے اپنے کارندے یا نا وہ کام کر رہے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ دیکھو کہ متاع الدنیا قلیل، دنیاوی زندگی کم ہے، تھوڑی ہے. دنیا کا جتنا بھی زیادہ ہو وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے. آخرت کے مقابلے میں اب دیکھو نا، جو سب سے ادنا جنتی ہے، جو سب سے ادنا جنتی ہے، احادیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. جو سب سے ادنا آخری جو جنتی جنت میں جائے گا، اس کو اس دنیا سے، اب دنیا کتنی بڑی ہے بظاہر ہمارے اعتبار سے، لیکن کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھتی اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ ہمارا ایک دائرے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ساری چیز ہے، ہمارا جو وسعت ہے، دائرہ وسعت، وہ صرف اتنا ہی دنیا کی طرف ہے. اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ ایک سمندر سے نا ایک مینڈک بڑی جگہ کا جو خشکی میں بھی پھرتا رہتا تھا، کبھی سمندر میں بھی ڈبکی مار لیتا تھا، تو وہ کہیں بھاگتے بھاگتے کسی آندھی طوفان کی وجہ سے ایک کنویں میں گر گیا. اب دونوں کے آپس میں گفتگو ہوئی اور کہا جی ہاں جی تو کہاں سے؟ اس نے کہا میں بہت بڑی دنیا سے آیا. اس نے جو کنویں والا مینڈک تھا اس نے ایک چھوٹی سی چھلانگ لگائی
کہا اتنی بڑی دنیا سے؟ کہا نہیں یار بہت بڑی دنیا سے. اور تھوڑی سی اور بڑی چھلانگ لگائی. کہا اتنی بڑی دنیا نہیں، اس سے بھی بہت بڑی دنیا. اچھا اس نے پھر ایک جگہ سے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک چھلانگ لائی. کہا اتنی بڑی دنیا سے آئے ہو؟ کہا نہیں بہت بڑی. کیا تیرا دماغ خراب، اس سے بڑی دنیا ہو ہی نہیں سکتی. مسلمانوں کا ذہن بھی اسی طرح، ہمارا ذہن بھی یہی ہے کہ ہمارے سامنے اٹھتے بیٹھتے صبح شام دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمارے یعنی اس دنیا سے ہمارا ذہن باہر نکلتا ہی نہیں. تو بات سمجھتے یہی ہے. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. صرف ایک کی، لاکھوں کروڑوں مسلمان اربوں مسلمان جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، اللہ سب کو لے جائے. اب جب ادنا کی اتنی آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جیسے دنیا کے ہمارے آرمی میں جو سب سے چھوٹا رینک ہے جس کو کوارٹر الاؤ ہو سکتا ہے مل سکتا ہے وہ سپاہی رینک ہے. اب وہ سمجھ لیں کہ جو آخرت کے اعتبار سے جو سپاہی رینک کا ہے جو بالکل آخری رینک ہے اس کا اتنا بڑا گھر ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ ایک جو جے سی او ہے اس کا گھر اس سے بڑا ہوتا ہے. پھر اگر اس سے بڑا آفیسر ہے اس کا گھر اس سے بڑا ہوتا ہے، اس سے بڑا. تو اس اعتبار سے جو جنت میں لوگ جائیں گے وہ جو کیٹیگری جتنی زیادہ ہوتی جائیں گی اور جتنے یعنی آپ کے آخرت کے اعتبار سے رینک بڑھتا جائے گا، اللہ کے ہاں زیادہ قریب ہوتے جائیں گے، اتنا آپ کا جو وسعت ہے وہ جو اتنے جو آپ کی جنت کے اندر جگہ ہے اتنی وسیع ہوتی چلی جائے گی. اب آپ سوچیں کہ جو اعلیٰ درجے کا چیف آف آرمی اسٹاف جو وہاں کا جو چیف ہوگا جو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتنی بڑی جنت ہوگی. تو کہا والآخرۃ خیر لمن اتقی. یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی بہتر ہے اس دنیا سے. اور مسلمان کو ترغیب دی جا رہی ہے، مسلمان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی کی بنسبت آخرت کی زندگی بہت زیادہ بہتر ہے. اب جب ہم کہتے ہیں نا بہت زیادہ بہتر ہے، کہتے ہیں کتنی بہتر ہے؟ اسے کہتے ہیں نا دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے. پھر مسلمان ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. کیوں کہ ہمارے جو ہمارا نظر ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ ادھر تک ہی محدود ہے، اس سے باہر ہم نکل ہی نہیں جاتے. اس لیے کہا کہ والآخرۃ خیر لمن اتقی. پریشان نہیں ہونا ہے کہ بھئی کوئی جیسے کہتے ہیں نا یار اتنے جلدی اس کو یہ چلا گیا جہاد کرنے کے لیے، فوج میں بھرتی ہو گیا، اس کو اتنے جلدی چھوٹی سی اس کی عمر ہے اور اتنے جلدی یہ شہید ہو جائے. اگر اتنے جلدی یہ شہید ہو گیا تو اس کا جو ہے نا اور کام، اتنی چھوٹی سی عمر ہے، چلو تھوڑا سے کچھ عمر بڑی ہونے دو تو چلو پھر کوئی بات نہیں ہے کہ کچھ دنیا کو تو دیکھ لے. تو اللہ کہتے ہیں دنیا دیکھنے سے آخرت بہت زیادہ بہتر ہے. اور کہا صرف کیا کس کے لیے بہتر ہے؟ شرط بھی آگے لگا دی، لمن اتقی. جو پرہیزگار ہوگا، تقوی اختیار کرے گا، اس کے لیے آخرت بہتر ہے. جو تقوی اختیار نہیں کرے گا، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اس کے لیے دنیا بھی برباد. خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین والا مستاق. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے دنیا کے اعتبار سے بالکل گئے گزرے. لیکن چلو دنیا نہیں ہے کوئی بات نہیں، دنیا کا نہ ہونا یہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. خدا کی قسم دنیا کا نہ ہونا نقصان کی بات نہیں ہے، لیکن ایمان کا نہ ہونا یہ سب سے بڑے نقصان کی بات ہے. اللہ کا حکم ٹوٹ جانا یہ سب سے بڑے نقصان کی بات ہے. یہ مسلمان کو بات سمجھ میں آ جائے تو پھر کسی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان کو یہ بات پتا ہو کہ میں نماز چھوڑوں گا یہ میرے لیے نقصان کی بات ہے. مثلا میں دکاندار ہوں، میرے گاہکوں کا ٹائم ہے، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اب میں کہوں کہ جی میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو میرا اس میں نقصان ہے. نہیں، یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. میں اللہ کا حکم پورا کروں گا، میرا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ مجھے اللہ نے حکم پورا کرنے کا موقع دے دیا. میں اللہ کا حکم توڑوں گا، یہ سب سے بڑا نقصان ہے. آج مسلمان کو دنیا کا نقصان تو نقصان نظر آتا ہے. 1 روپیہ اگر گم ہو جائے نقصان نظر آتا ہے، 1 آنا گم ہو جائے نقصان نظر آتا ہے، چند ٹکے کی چیز گم ہو جائے نقصان نظر آتا ہے. ایک آدمی سائیکل پہ جا رہا، موٹر سائیکل پہ جا رہا، اس نے چینی رکھی ہوئی ہے، آٹا رکھا ہوا ہے، دال رکھی ہوئی ہے، اس کو اگر کوئی سوراخ ہوا ہے اور وہ گزر رہا ہے اور اس سے وہ اکا دکا کو چند پیسوں کی اس سے چینی گر رہی، چند پیسوں کی اس سے دال گر رہی، اس کا نقصان دیکھنے والے کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. اس کو روکتے ہیں، اس کو آواز دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو تیرا نقصان ہو رہا ہے.
کاش ہمیں یہ سوچ آ جائے کہ ہم بے نمازی کو دیکھ کے کہیں خدا کے لیے نماز پڑھ لو تیرا نقصان ہو رہا ہے. ہم اللہ کا حکم توڑنے والے کو دیکھ کے یہ کہیں کہ خدا کے لیے اللہ کا حکم نہ توڑے تیرا اس میں نقصان ہو رہا ہے. کہ یہ سب سے بڑا نقصان ہے. دنیا کے نقصان کو ہم نقصان سمجھتے ہیں, نقصان سمجھیں, یہ نہیں کہ نقصان نہ سمجھیں, لیکن آخرت کے نقصان کو زیادہ نقصان سمجھیں کہ آخرت کے اعتبار سے. اور پھر جو آخرت کے اعتبار سے تمہارا نقصان ہے وہ دنیا کے اعتبار سے پہلے نقصان, آخرت کے اعتبار سے بعد میں نقصان. یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اعتبار سے جو فائدہ ہے تو وہ آخرت کے اعتبار سے نقصان کوئی نہیں ہے, یا آخرت کے اعتبار سے ایک آدمی کا نقصان ہو رہا ہے تو دنیا کو ملتی رہے گی, دنیا کو نقصان نہیں ہوگا. دیکھو جو آدمی حلال کھاتا ہے نا, حلال تو دیکھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی اس کو حرام پچتا نہیں ہے, اگر ذرا سی کہیں ڈنڈی مار دے نا اوپر سے ڈنڈا برستا ہے. کیوں؟ کہ اللہ نہیں چاہتے کہ ساری زندگی اس نے میری اطاعت میں گزاری ہے, اب یہ کدھر جا رہا ہے, اس کو پھر سمجھانے کے لیے حالات اس پہ آتے ہیں. تو لوگ کیا کہتے ہیں, وہ خود بھی کہتے ہیں یار اصل میں نا مجھ سے گڑبڑ ہو گئی تھی تو مجھے حرام پچتا نہیں. کاش ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. مسلمان جو ہے نا, مسلمان جو ایمان اور اعمال صالح والی زندگی گزار ہوتا ہے, اس کی پھر یہ سوچ ہوتی ہے کہ آخرت کا میرا نقصان نہ ہو. والآخرۃ خیر لمن اتقى, تقوی اختیار کروں گا اور آخرت میرے لیے بہتر ہے, آخرت کو مقدم رکھوں گا. اور پھر آخری بات کر رہا ہوں, اللہ نے فرمایا وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى. سورہ نازعات میں اللہ نے صاف کہہ دیا, جس نے دنیاوی زندگی کو مقدم کر دیا, اس کو مقدم رکھا بنسبت آخرت کی زندگی کے, اللہ فرماتے اس کا ٹھکانہ جہنم. اب آپ کی مرضی اپنی ہے. اللہ ہم سب کو, میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں تو مخاطب آپ لوگ ہیں, سب سے قریب میرا دل ہے, سب سے قریب میں ہوں, اور سب سے زیادہ مستحق, سب سے زیادہ ضرورت اس کی مجھے بھی ہے, آپ حضرات کو بھی ہوگی, اور ساری امت مسلموں کو ہے. اس لیے جہاں جو بات سیکھیں, سمجھیں, آپ کو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کو نیکی آگے پہنچانے کا ثواب ملے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اپنا سبق پکا ہو جائے گا. آپ کا اپنا, وہ ایک حافظ صاحب تھے نا, تو کسی کی فوتگی فوت ہو رہا تھا, حالت یعنی وہ اس کو زن قدن کا حالت تھی, اس کی جو ہے نا وہ یعنی روح نکل رہی تھی, تو کسی نے صاحب نے کہا جی کہ بھئی آ جاؤ حافظ صاحب سورۃ یاسین پڑھو. تو حافظ صاحب سورۃ یاسین پڑھ رہے لگاتار آنکھیں بند کر کے پڑھے جا رہے. تو کسی نے آ کے اس کو پکڑ کے کہا کہ بھائی حافظ صاحب یہ بندہ مر گیا ہے, فوت ہو گیا, آپ سورۃ یاسین بند کر لیں. تو اس نے کہا کہ یہ بندہ مرے یا جیے, ہم تو اپنی سورۃ یاسین پکی کر رہے ہیں, ہم تو اپنی سورۃ یاسین پکی کر رہے ہیں. تو اس لیے کوئی کسی آدمی کو کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے, مجھے اچھی بات سمجھ میں آئی ہے, میں دوسرے کو بتاؤں گا, سب سے قریب میرا دل ہے, میں سن رہا ہوں. اللہ مجھے عمل کی توفیق دے گا, اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ الم تر الی الذین قیل لهم, کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو حکم ہوا کفوا, روکے رکھو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو, واقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, وآتوا الزکاۃ, زکات دیتے رہو. فلما کتب علیہم القتال, پھر جب حکم ہوا ان پر لڑائی کا یعنی جہاد کا, اذا فریق منهم, اس وقت ایک جماعت, یخشون الناس, لوگوں سے ڈرنے لگی, کخشیۃ اللہ, جیسے اللہ سے ڈر ہونا چاہیے, او اشد خشیہ, یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا. وقالوا, اور کہنے لگے, ربنا, اے ہمارے رب, لما كتبت علينا القتال, کیوں فرض کیا ہم پر جہاد, لولا اخرتنا, کیوں نہ چھوڑی آپ نے, یعنی کیوں نہ مؤخر کیا ہمارے لیے, الى اجل قریب, تھوڑی مدت اور, یعنی تھوڑی مدت اور حکم نہ ملتا. قل متاع الدنیا قلیل, کہہ دے کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے, والآخرۃ خیر, اور آخرت بہتر ہے, لمن اتقى, پرہیزگار کے لیے, ولا تظلمون فتیلا, اور آپ پر ذرا برابر بھی وہاں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, وعلی الملائکۃ المقربین, وعلی عباد اللہ الصالحین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جزاک اللہ.